پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی اور اس میں دو حصے تھے سوال کے کہ کیا ٹی وی دیکھتے ہوئے تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، اور دوسرے کا تو جواب آپ نے دے دیا. تسبیح ہر حال میں پڑھی جا سکتی ہے اور پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ تسبیح اللہ کے ذکر کا، تسبیح کی اصل یہ ہے کہ یہ مذکر ہے، یعنی ہاتھ میں ہو تو آپ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں. درود شریف پڑھیں، اللہ اللہ کریں، بسم اللہ پڑھیں، لا حول ولا پڑھیں، استغفار پڑھیں، تو پڑھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہر حال میں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ ذکر الہی ہے اور ذکر ہر حال میں کرنا چاہیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور یقیناً جب آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے تو ٹی وی پہ بھی آپ وہی چیز دیکھ رہے ہوں گے اس جو آپ کی اہمیت یہی علماء بتاتے ہیں کہ یہ مذکر ہے، ذکر کراتی رہتی ہے. بھول ہاتھ میں ہے تو کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. شہباز ہیں، انہوں نے جگہ کا نام نہیں لکھا. یہ سوال پہلے ہم اس پہ ڈسکس تو کر چکے ہیں، لیکن دوبارہ اس پہ، کیا کافر کو قیامت والے دن اس کے رفائی کاموں کا اجر ملے گا؟ اس کے رفائی کاموں کا اجر اسے دنیا میں دے دیا جاتا ہے، اور قرآن میں مذکور ہے کہ اسے کہا جائے گا کہ جو تم نے اچھے کام کیے تھے ان کا بدلہ تو تم نے دنیا میں لے لیا. ٹھیک ہے. آخرت کے لیے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو وجہ سمجھنی چاہیے. جب تک اللہ پر ایمان درست نہ ہو اور آخرت پر ایمان نہ ہو تو آخرت کے لیے کوئی کام کرے گا کیوں؟ بالکل ٹھیک ہے. بالکل. تو آپ کسی دکان پہ ایک سکہ دیتے ہیں 10 روپے کا کہ مجھے 10 روپے کی چینی دے دو. آپ چینی لے لیتے ہیں، پیچھے آپ کو کچھ بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ تو لے لی، چینی لے لی. تو کافر آخرت کے لیے تو کرتا نہیں، جو رفائی کام بھی کرتا ہے وہ یا دنیاوی شہرت کے لیے یا کسی آمدن کے لیے یا کسی دنیاوی چیز کے لیے کہ میرے کاروبار میں برکت ہو. کوئی نہ کوئی مقصد دنیا ہوتا ہے. صحیح. اس کی نیکی کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیا جاتا ہے اور آخرت میں اس کے پاس کچھ نہیں ہو. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اگلا سوال غلام سرور میاں چنو سے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے نیا گھر بنایا تو اس میں بہت کنکر اور پتھر آتے تھے. ایک دن تو رات کو مجھ کو محسوس ہوا کہ کسی شے نے مجھے پکڑ لیا ہے، اور میں ڈر کی وجہ سے وہاں سے نکل گیا. حالانکہ اس گھر میں بہت ذکر، اذکار اور باقاعدگی سے نماز بھی پڑھی جاتی ہے. تو اصل حقیقت یہ ہے جی کہ ہم لوگ اوہام پرستی میں مبتلا ہو گئے ہیں. وہی بات جس کا اکثر آپ ذکر کرتے ہیں. کیا ہے ہمارے کس نے اندر کے پکڑنے اور گھر میں کیا کنکر پتھر آنے. اگر آپ اللہ اللہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو شیطان شرارتیں کرتا ہے. اگر 2 دن کرے گا 3 بھوگ کے ختم ہو جائے گا. کیا کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. ان قید شیطان کان ضعیفہ، شیطان کی جو تدبیریں ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں. تو گھر میں اللہ اللہ کریں، تلاوت کریں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ اللہ کریں. کوئی تھوڑا بہت شرارت کرتا ہے تو دفع ہو جائے گا. 1 دن کرے گا، 2 دن کرے گا، ختم ہو جائے گا. بالکل صحیح. حضرت جی ایک بڑا اہم سوال ہے، اور یہ کم و بیش 99% لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ سوال تو بھیجا ہے ارشد صاحب نے کوئی راول پنڈی سے. ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن وہ پریشان ہوتے ہیں. ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دل بیٹھا بیٹھا سا رہتا ہے، طبیعت بوجھل سی رہتی ہے، ایک عجیب سی کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے. حالانکہ جب غور کرتا ہوں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا. ہمارے ایک ساتھی منسٹر ہوتے تھے جنگلات کے صوبہ سرحد کے، بڑے پریشان رہتے تھے. تو ایک دن میرے پاس تشریف لائے اور رات کا وقت لے کر آئے. رات یہاں ٹھہرے تو انہوں نے یہی بات مجھ سے کہی کہ میں بڑا پریشان رہتا ہوں. میں نے کہا جی میں آج آپ کی بات نہیں سنوں گا. آج آپ ذکر اذکار کریں، آپ تشریف لے جائیں، بے فکر ہو کر گھر جائیں، تسلی سے وہاں بیٹھ کر آرام سے اپنے مسائل نوٹ کریں جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں. ٹھیک ہے. وہ لسٹ میرے پاس لے آئیں، پھر اس کا حل سوچیں. تو ان کا فون آیا 2-4 دن بعد کہ میں نے بہت سوچا ہے، میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اچھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں. مسئلہ ہی. تو میں نے کہا پھر آپ دوسروں کے مسائل کو سوچنا چھوڑ دیں، ان کے مسائل ان کے لیے رہنے دیں.
بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک آپ ہے، اپنے مسائل پہ غور کریں، دوسروں کے جو مسائل ہیں وہ اپنے مسائل خود حل کریں. آپ غیر شعوری طور پر دوسروں کے مسائل سوچتے رہتے ہیں، بالکل صحیح، حالانکہ ان سے آپ کو بالکل صحیح، سروکار نہیں، وہ مسئلہ آپ نے حل نہیں کرنا، اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، تو اس کے بعد ان کا مسئلہ حل ہوگا. تو یہ جو محض پریشان رہتے ہیں یہ لوگ دوسروں کے مسائل سوچتے رہتے ہیں. بعض اوقات شعوری طور پر بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، فلاں نے کیا کہا، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کی ملازمت کا کیا ہوا، فلاں کا لڑکا کہاں ہوتا ہے. پھر تمہیں کیا؟ جی ہاں، اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے، اور یہ وتیرہ ہوتا کرتے ہے. کرتے یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ غیر شعوری طور پر یہ سوچے چکر لگاتی رہتی. کہ بندے کے پاس فرصت کہاں ہے جس نے کل اللہ کے حضور پیش ہو کر جواب دینا ہے؟ وہ اپنی نگہداشت کرے یا لوگوں کی کرے، اپنا معاملہ صاف کرو، اپنی فکر کرو. بہت بڑی بارگاہ ہے، بے پناہ نعمتیں استعمال کر رہے ہو، ایک ایک سانس میں کروڑوں نعمتیں استعمال کر رہے ہو، بے شک. کیا جواب دو گے؟ وہ اپنی فکر نہیں ہوتی، دوسروں کا غم کھائے جا رہا ہوتا ہے. تو یہ چھوڑ دیں تو ٹھیک ٹھاک. بالکل صحیح، بالکل صحیح، اور بعض اوقات لوگ غیر شعوری طور پر سوچتے رہتے ہیں، خواہ مخواہ، نہ لینا نہ دینا. تو چھوڑ دو تو ٹھیک ہو جائے. صحیح، صحیح، بالکل ٹھیک. جو ذمہ داری ہے اس پہ توجہ رکھو. سب سے ٹھیک بڑی ہے، ذمہ داری ہے میدان محشر میں جواب دینا. پھر آپ کی ذمہ داریاں جو اللہ کی طرف سے فرائض ہیں، والدین کی خدمت، اولاد کی تربیت، بیوی سے حسن سلوک، رشتہ داروں کے حقوق، معاشرے کے، قوم کے، ملک کے. یار اتنی ذمہ داریوں کا بندہ اپنی چھوڑ کے دوسرے کا کیا سوچتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ سوچیں آپ ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں، قوم کے لیے کیا کر رہے ہیں، آپ آبادی کے لیے کیا کر رہے ہیں، اڑوس پڑوس والوں کو آپ کی کیا سہولت ہے، آپ کے بیوی بچوں کو آپ کی کیا، آپ کے والدین کو آپ کی کیا سہولت ہے، کیا فائدہ. تو فرصت کہاں ہے دوسروں کا سوچنے. صحیح بات، صحیح بات. اچھا اس میں ایک بات ہے کہ اگر انسان پوری کوشش، پوری محنت کے باوجود وہ کچھ کرنے میں کامیاب نہ ہو، فار ایگزامپل بیوی بچوں کا، ماں باپ کا اس کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، وہ پوری محنت بھی کرتا ہے، اس کا دل بھی چاہتا ہے کہ میں ان کی خدمت کروں، ان کے لیے کچھ کروں، لیکن اس کو مواقع نہیں ملتے، وہ پریشان، مطلب اس صورت میں کیا اس کے اوپر گزارش یہ کوئی... ہے، اللہ معاف فرمانے والے ہیں، اللہ کریم بہتر جانتے ہیں. جو ہمت اس نے دی ہے وہ تو کریں، ٹھیک ہے، جو نہیں ہو سکتا وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے بالکل والے ہیں. صحیح، اس نے تو آپ کی نیت اور ارادہ دیکھنا ہے، کام تو اس نے خود کرنے ہیں سب. سبحان اللہ. یہاں آگے ساری بات پھر ختم ہو جاتی ہے، سارے سوال ختم ہو جاتے ہیں کہ جب اس کی مرضی سے ہونا ہے، آپ نے صرف محنت کرنی ہے، آپ کا ریزلٹس اس نے ارادہ دینے کیا ہیں. ہے، خلوص دل سے آپ محنت کریں، نتیجہ اس کے دستے بالکل قدرت. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح ہے. جلالی راول پنڈی سے، جلالی نام ہوگا ان کا بھی، جی ہوگا، یا نام ہوگا یا ہوگی. ویسے ہی جلالی ہوں گے. نہیں وہ ایک ہمارے ہاں قوم بھی ہے. اچھا جلالی قوم، کہلاتی. ٹھیک ہے. ان کا ایک سوال ہے کہ کیا کوئی خاتون خواتین کو ذکر کروا سکتی ہے حالانکہ کوئی صاحب استعداد بزرگ بھی موجود ہو؟ نہیں، خواتین کو بعض اوقات خواتین کے لیے مشائخ فرما دیتے، تو وہ خاتون کا ذکر کرنا بحیثیت شیخ کے نہیں ہوتا. نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے کہ اسے ذرا سمجھ آئے تو دوسروں کو بھی ساتھ ترتیب دے دے. کوئی مرد بجائے اس کے کوئی مرد آواز دے، خاتونوں نے بتا دیا پہلا جو کرو دوسرا کرو، تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے. مطلب وہ یہاں تک ٹھیک ہے، یہاں تک ٹھیک ہے. اس سے آگے وہ شیخ یا صاحب مجاز خاتون نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے. جعفر صادق ہیں ملیشیا سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی میں آپ کے ساتھ ذکر میں شامل ہونا چاہتا ہوں، مہربانی فرما کے میری رہنمائی کیجیے. یہ میرا خیال ہے کہ جو ذکر آپ کرواتے ہیں رات کو، اس میں ان کو جی کوئی وہ رات چاہیے. کو پال ٹاک پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پال ٹاک جب آپ کھولتے ہیں تو اس میں جو مختلف آتے ہیں ان میں خانہ آتا ہے اسلام. ٹھیک ہے، آپ اسلام کھولیں تو اس میں ایک مقام آتا ہے اور شیخ، ٹھیک ہے. اور وہ کھلتا تب ہے جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اچھا، کیونکہ آگے پیچھے وہ بند ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو اگر شیخ کھولیں تو آپ میرے ذکر میں شامل ہو جائیں. تو اس کے اوقات یاد رکھیں، آج کل پاکستان کے ٹائم کے مطابق 8:30 بجے شب ٹھیک ہے، شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ خانہ کھل جاتا ہے، آپ بھی بالکل ٹھیک، شامل ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک، تو بالکل جو ٹھیک. وقت بدلتا ہے، گرمیوں سردیوں میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، تو ہم بتا دیا کرتے ہیں کہ اب اتنے بجے ہوگا، اب اتنے بجے ہوگا. صحیح، تو آپ اس میں اسلام کھولیں اور اسلام میں ابر شیخ
اس میں جا کے وہ لکھ پال ٹاک پہ ذکر کا کھانا کھل جائے گا، آپ اس میں شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور وہیں سے اس کو جوائن کر لیں جوائن کر لیں۔ اور وہ، لیکن انہیں پھر پہلے سیکھنا پڑے گا نا، یا شاید انہوں نے سیکھا ہو تب سیکھا ہوگا، سیکھا ہوگا بس تبھی وہ کہہ رہے ہیں سیکھا کہ آپ کے ہوگا، ساتھ اس ذات شامل ہونا چاہتے شامل ہونا ہیں۔ چاہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو نئے آنا چاہ رہے ہیں، جو نئے آنا چاہ رہے ہیں وہ یا تو جہاں بھی ہیں دنیا میں ہر جگہ ساتھی موجود ہیں، رابطہ کریں، یا مرکزی دفتر سے لاہور سے جس شہر میں جس ملک میں ہیں وہاں کا پوچھ لیں کہ وہاں کوئی پتہ دیں جو ساتھی وہاں ذکر کرتا ہو، ٹھیک ہے، اس سے سیکھ لیں، بالکل یا ٹھیک، پھر مرکز سے لٹریچر منگوا لیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور مرکز کا نمبر آپ، یہ جو ہمارا اسکرین پہ نمبر ہے یہاں سے آپ لے سکتے ہیں، لے سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت جی وہی ہوا کہ اتنا اہم سلسلہ چل رہا ہے سوالات کا، لیکن پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ گیا۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 0333 4955